آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں روز صبح اٹھا کر کام پر بھیجتی ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے موٹیویشن یعنی تحریک کے پیچھے چھپی سائنس کی۔ کبھی سوچا ہے کہ کام کی جگہ پر اصل ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ مطلب وہ کیا چیز ہے جو لوگوں سے کام کرواتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر مینیجر، ہر ملازم خود سے پوچھتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس کا جواب صرف ایک پے چیک سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کی تعریف کو ٹھیک سے سمجھ لیتے ہیں۔ موٹیویشن یعنی تحریک اصل میں وہ نفسیاتی قوتیں ہیں جو کسی شخص کے اندر کام کرتی ہیں۔ یہ قوتیں 3 چیزوں کا تعین کرتی ہیں۔ پہلا، رویے کی سمت یعنی کوئی کیا کام کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ دوسرا، کوشش یعنی وہ اس کام میں کتنی جان لگاتا ہے۔ اور تیسرا، استقامت یعنی وہ مشکلات کے باوجود کتنی دیر تک اس کام پر ڈٹا رہتا ہے۔ اچھا، تو موٹیویشن کی 2 بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے انٹرنزک موٹیویشن یعنی اندرونی تحریک۔ یہ وہ ہے جب کوئی کام اس لیے کیا جائے کیونکہ وہ کام کرنے میں ہی مزہ آتا ہے، جیسے کوئی آرٹسٹ صرف پینٹنگ کے شوق میں پینٹ کرتا ہے۔ اور دوسری ہے ایکسٹرنزک موٹیویشن یعنی بیرونی تحریک۔ یہاں کام خود مقصد نہیں ہوتا بلکہ اس کے نتیجے میں ملنے والے انعام کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے کہ تنخواہ یا کوئی بونس۔ دیکھیں، بنیادی طور پر کام ایک قسم کا سودا ہے، ایک لین دین۔ آپ اپنی خدمات یعنی ان پٹس دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نتائج یعنی آؤٹ کمز ملتے ہیں۔ یہ جو بنیاد ہے نا، اسے سمجھنا موٹیویشن کی پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ ٹیبل اسی لین دین کو بہت اچھی طرح سے دکھا رہا ہے۔ ایک طرف ہے ملازم کے ان پٹس یعنی ان کی کوشش، ان کا وقت، ان کی مہارتیں، ان کا تجربہ، اور دوسری طرف ہے وہ آؤٹ کمز جو ادارہ دیتا ہے، جیسے تنخواہ، جاب سیکیورٹی، فوائد اور ذمہ داری۔ یہ سارا کھیل اسی توازن کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم اسے 2 مختلف زاویوں سے دیکھیں گے۔ پہلا زاویہ ہے وہ اندرونی حساب کتاب جو ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے، یعنی ہماری ضروریات، ہمارے عقائد اور انصاف کے بارے میں ہمارا احساس۔ اس میں سب سے پہلی تھیوری ہے نیڈ تھیوری یا ضرورت کا نظریہ۔ یہ بہت سیدھی سی بات کرتی ہے، ہم کام پر وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے متحرک ہوتے ہیں جو ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ بالکل، یہ انسانی فطرت کی جڑ میں ہے۔ اور اس کی سب سے مشہور مثال ہے میزلو کی ہائرارکی آف نیڈز۔ یہ دیکھیں، یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے۔ سب سے نیچے ہیں ہماری بنیادی جسمانی ضروریات، جنہیں پورا کرنے کے لیے تنخواہ چاہیے۔ پھر آتی ہے سیفٹی، جیسے جاب سیکیورٹی۔ اس کے بعد تعلقات، پھر عزت نفس، اور سب سے اوپر ہے خود شناسی، یعنی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال۔ نظریہ یہ ہے کہ جب تک نچلی سطح کی ضرورت پوری نہ ہو، انسان اوپر والی سطح کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا۔ اچھا، اگلا نظریہ ہے ایکسپیکٹنسی تھیوری۔ یہ نظریہ حساب کتاب پر مبنی ہے۔ مطلب موٹیویشن تب زیادہ ہوتی ہے جب ہمیں یہ یقین ہو کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہماری پرفارمنس اچھی ہوگی، اور اس اچھی پرفارمنس سے ہمیں وہ نتیجہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اسے آپ ایک 3 قدمی ذہنی چیک لسٹ سمجھ لیں۔ پہلا قدم، کوشش، کیا میری محنت سے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا بھی یا نہیں؟ دوسرا قدم، کارکردگی، اگر نتیجہ اچھا نکل آیا تو کیا اسے کوئی دیکھے گا، کیا اس کا کوئی انعام ملے گا؟ اور تیسرا قدم، نتیجہ، ٹھیک ہے انعام ملے گا، لیکن کیا وہ انعام میرے لیے کوئی معنی رکھتا بھی ہے؟ اگر ان تینوں میں سے کسی بھی سوال کا جواب نہیں میں ہے نا، تو سمجھیں موٹیویشن وہیں ختم۔ اب آتی ہے ایکوٹی تھیوری یعنی مساوات کا نظریہ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہم انسان انصاف پسند ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ منصفانہ سلوک ہو رہا ہے، اور یہ ہم کیسے جانچتے ہیں؟ اپنا موازنہ دوسروں سے کر کے۔ یہ جو سادہ سی مساوات اسکرین پر نظر آ رہی ہے نا، میرے نتائج بٹا میری خدمات برابر ہیں آپ کے نتائج بٹا آپ کی خدمات کے، یہ حساب ہمارے دماغ میں ہر وقت بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے۔ اور اس تھیوری کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے، دیکھیں اگر تو یہ تناسب برابر ہے تو سب ٹھیک ہے، انصاف کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارا تناسب دوسرے سے کم ہے تو ظاہر ہے ناانصافی اور مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا تناسب زیادہ ہو، یعنی ہمیں زیادہ مل رہا ہو، تب بھی ایک بے چینی اور گلٹ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کسی بھی قسم کا عدم توازن تناؤ پیدا کرتا ہے۔
चलें अब दूसरे जाविये की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे कि बाहर के अवामिल जैसे कि अहदाफ और उनके नताइज हमारे रवैये पर कैसे असरअंदाज होते हैं। यहाँ सबसे पहले है गोल सेटिंग थियरी। ये थियरी कहती है कि जब लोगों के पास वाज़े और चैलेंजिंग अहदाफ होते हैं ना, तो उनकी मोटिवेशन और कारकर्दगी दोनों बढ़ जाती हैं। ये अहदाफ हमें बताते हैं कि क्या चीज़ अहम है और हमारी सारी तवनाई एक सिमत में लगा देते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, हर तरह का गोल काम नहीं करता। गोल्स को स्पेसिफिक यानी वाज़े होना चाहिए, मुबहम नहीं। उन्हें डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल होना चाहिए, आसान नहीं। और सबसे ज़रूरी, काम करने वाले का उस गोल को कबूल करना, उस पर बाय इन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही प्रोग्रेस पर फीडबैक भी कलीदी हैसियत रखता है। इसके बाद आती है लर्निंग थ्योरी। ये बिल्कुल वजह और असर के उसूल पर काम करती है, यानी लोग वो रवैये अपनाना सीख जाते हैं जिनका नतीजा अच्छा निकलता है और उन रवैयों से बचते हैं जिनका नतीजा बुरा निकलता है। सीधी सी बात है। इसमें पहला टूल है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, मतलब जब कोई अच्छा काम करे तो उसे इनाम दो, जैसे बोनस। उससे वो उस अच्छे काम को दोहराएगा। ये सबसे आम तरीका है। फिर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ मोटिवेशन किसी बुरी चीज़ से बचने के लिए आती है। मिसाल के तौर पर एक मैनेजर हर वक्त सर पर खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही आप डेडलाइन पर काम खत्म करते हैं, वो माइक्रो मैनेजमेंट बंद कर देता है। तो आप जल्दी काम करते हैं ताकि इस बुरी चीज़ से बच सकें। तीसरा है एक्सटिंक्शन यानी खात्मा। ये तब होता है जब आप किसी ऐसे रवैये के लिए इनाम देना बंद कर दें जिससे पहले इनाम मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग वो काम करना छोड़ देते हैं। और आखिर में है पनिशमेंट यानी सज़ा। इसका मकसद किसी बुरे रवैये को रोकना होता है, जैसे किसी गलती पर सरजनिश करना। लेकिन इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इससे लोगों में नाराज़गी पैदा हो सकती है। तो अब हमारे पास ये सारे नज़रियात आ गए हैं। अब इन सब को जोड़ कर देखते हैं सबसे आम, सबसे बड़े मुहर्रिक के साथ, यानी पैसा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ समेट देती है। देखें, पैसा सिर्फ एक चीज़ नहीं है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के मुताबिक ये एक अहम आउटकम है। नीड थ्योरी के लिए ये बुनियादी नीड्स को पूरा करता है। एक्विटी थ्योरी में ये फेयरनेस यानी इंसाफ का पैमाना है। गोल सेटिंग में इसे अहदाफ के हुसूल से जोड़ा जा सकता है। और लर्निंग थ्योरी के मुताबिक ये एक बहुत ताकतवर रीइंफोर्सर है। तो अब जब हमने सारी साइंस को समझ लिया है, तो असल सवाल ये बनता है कि इन सब नज़रियात की रोशनी में वो क्या चीज़ है जो किसी भी इंसान को असल में मुतहर्रिक करती है।